السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے سبھی پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم ایک حسین واقعے کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ اور اللہ کے ولی کا واقعہ۔ تو چلیے دوستوں، ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ایک متقی اور پرہیزگار شخص کے جنازے میں شریک ہوا تھا۔ اسے بشارہ کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ تدفین کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے گئے اور میں قریبی جنگل کی طرف چلا گیا۔ وہاں اللہ کی قدرت سے بنائے ہوئے درختوں کو میں غور سے دیکھتا رہا۔ ایک جگہ بہت گھنے درخت تھے۔ میں نے جب غور سے دیکھا تو ان درختوں کے بیچ میں ایک غار نظر آیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا، شاید یہ غار ڈاکوؤں اور لٹیروں کا ایک اڈا ہے۔ جب میں اس غار میں قریب پہنچا تو دیکھا کہ وہاں ایک نورانی چہرے والا حسین و جمیل انسان بیٹھا ہوا تھا۔ وہ نورانی چہرے والا نوجوان وہاں بیٹھ کر نماز میں بہت ہی مسرور تھا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ اس نوجوان نے رکوع اور سجود کے بعد سلام پھیرا اور میری جانب متوجہ ہوا۔ میں نے اس سے سلام کیا۔ اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے اس سے پوچھا، میرے بھائی آپ کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے کہا، میں ملک شام کا رہنے والا ہوں۔ میں نے اس سے پوچھا، شام سے بصرہ کس مقصد کے لیے آئے ہوں؟ اس نے جواب دیا، میں نے سنا تھا کہ بصرہ اور اس کے قریبی علاقوں میں عابدین و زاہدین اور برعمل علماء کرام بہت زیادہ ہیں۔ اسی لیے میں شام سے بصرہ چلا آیا تاکہ میں ان اللہ کے نیک بندوں سے ملاقات کر سکوں اور ان سے میں علم و عمل سیکھ سکوں۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے اس سے پوچھا، بندے خدا تمہارے کھانے پینے کا انتظام کس طرح سے ہوتا ہے؟ یہاں جنگل میں تمہیں کھانا کیسے ملتا ہے؟ اس نے جواب دیا، جب بھوک لگتی ہے تو میں درختوں کے کچھ پتے کھا لیتا ہوں اور جب پیاس محسوس ہوتی ہے تو میں جنگل میں موجود تالابوں سے پانی پی لیتا ہوں۔ میں نے کہا، اے نوجوان، میری خواہش ہے کہ میں تمہیں عمدہ آٹے کے 2 روٹیاں پیش کر دیا کروں تاکہ تم اسے کھا کر عبادت پر قوت حاصل کر سکو۔ تو وہ نوجوان کہنے لگا، ایسی باتیں چھوڑو، میں نے کئی سالوں سے کھانا نہیں کھایا۔ یہ درخت کے پتے کھا کر ہی میں گزارا کر لیتا ہوں۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے کہا، اے میرے بھائی، اگر تم ہمارے کھانے کو قبول کر لو گے تو ہماری خوش قسمتی ہوگی، تو ہماری طرف سے کچھ نہ کچھ قبول کر لو تاکہ ہمیں برکت حاصل ہو سکے۔ وہ نوجوان بولا، اچھا، اگر تم چاہتے ہو تو جاؤ، بغیر آٹے اور چنے کے 2 روٹیاں لے آؤ اور سالن کی جگہ نمک لانا۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پھر میں اس نوجوان کے پاس چلا آیا اور بغیر چنے آٹے کے 2 روٹیاں پکوائی، اس پر نمک رکھا اور واپس اسی جنگل کی طرف چلا گیا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں غار کے قریب پہنچا تو وہاں کا منظر دیکھ کے بہت حیران ہوا۔ میں نے دیکھا کہ خونخوار شیر غار کے دہانے پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں نے دل میں کہا، ایسا نہ ہو کہ اس خونخوار درندے نے اس نوجوان کو مار ڈالا ہو۔ میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ پھر میں ایک اونچی جگہ پر چڑھ گیا جہاں سے غار کا اندرونی حصہ نظر آ رہا تھا۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ الحمدللہ وہ نوجوان صحیح سلامت ہے۔ میں نے بلند آواز سے اس نوجوان کو پکارا، میرے بھائی، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنے آس پاس کے حالات سے بے خبر ہے؟
شاید عبادت کی لاہی میں اتنا ڈوب جانے کی وجہ سے تجھے باہر کی حالات کی خبر نہیں ہے۔ میری آواز سن کے اس نوجوان نے نماز میں تخفیف کی اور سلام پھیرنے کے بعد کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، تم نے ایسی کیا چیز دیکھ لی جس کی وجہ سے تم اتنے پریشان ہو رہے ہو؟ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، وہ دیکھو غار کے دہانے پر ہی خونخوار شیر گھات لگائے بیٹھا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی حملہ کر دے گا۔ اس نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے خدا کے بندے، اگر تو اس ذات سے ڈرتا ہے جس نے اس شیر کو پیدا کیا تو یہ تیرے لیے بہت بہتر ہوتا۔ پھر اس نوجوان نے شیر کی طرف توجہ دیا اور کہا، اے درندے، بے شک تو اللہ کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اگر مجھے بارگاہ خداوندی سے حکم ملا ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچائے، پھر میں تجھے روکنے کی قدرت نہیں رکھتا، اور اگر تجھے اللہ رب العزت کی طرف سے حکم نہیں ملا ہے تو پھر مجھے تیرا کوئی خوف نہیں ہے۔ پھر تیری بہتری اسی میں ہے کہ تو یہاں سے چلا جا۔ تو بنا وجہ میرے اور میرے بھائی کے ملاقات میں دیوار بن رہا ہے۔ ابھی اس نیک دل نوجوان نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی، اتنے میں وہ شیر دہاڑنے لگا اور دم ہلاتا ہوا وہاں سے بھاگا جیسے اسے کوئی شکار نظر آ گیا ہو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب شیر وہاں سے چلا گیا تو میں اس نوجوان کے پاس آیا اور یہ کہتے ہوئے دونوں روٹیاں اس کے سامنے رکھ دی، اور میں نے فرمایا کہ اے میرے دوست، جس چیز کی تم نے طلب کی تھی وہ چیز حاضر ہے۔ اس نے روٹیاں لے لی اور انہیں حسرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر وہ رونے لگا۔ روتے روتے اسے ہچکیاں آنے لگی، پھر اس نے روٹیاں نیچے رکھ دی اور آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے پاک پروردگار، میں تجھے تیرے عرش عظیم کا واسطہ دے کر التجا کرتا ہوں کہ اگر تیری بارگاہ میں میری کچھ مرتبہ مقام ہے اور میں تیری بارگاہ میں مردود نہیں بلکہ مقبول ہوں، تو اے میرے اللہ مجھے اپنے قرب خاص میں بلا لے اور میری روح قبض کر لے۔ حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابھی اس نوجوان نے یہ دعا کی ہی تھی کہ فوراً اس کی بے قرار روح اس دنیاوی قید سے آزاد ہو کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پرواز کر گئی۔ میں واپس اپنے علاقے میں آ گیا، چند نیک اور پرہیزگار لوگوں کو جمع کیا تاکہ ہم اس نوجوان کو کفن دفن کا انتظام کر سکیں۔ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر غار کی طرف چل دیا۔ جب ہم وہاں پہنچے تو دیکھا کہ غار میں تو کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ جس خوش نصیب نوجوان کی لاش کو میں ابھی یہاں چھوڑ کر گیا تھا، اب وہاں اس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں بہت حیران پریشان تھا کہ آخر اس نیک انسان کی لاش کہاں پر غائب ہو گئی۔ اچانک مجھے ایک غیبی آواز سنائی دی۔ کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، اے ابو شہید، یہ حضرت سید حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرنیت تھی۔ اپنے ساتھیوں سے کہو کہ واپس چلے جائے، اب اس نوجوان کا جسم کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ اس کے جسم کو یہاں سے اٹھا لیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے بندے، تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاؤں گا۔ ماشاء اللہ۔ اور نہ ہی اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو قائم کرو، اور ہر طرح کے گناہوں سے بھی بچو۔ جو شخص گناہ کرے، اپنے رب سے معافی نہ مانگے، وہ اس کی سزا پا کر ہی رہے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور ذلیل ہو کر وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔
سوائے ان لوگوں کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں اور ایمان لائے اور نیک کام کرے، ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اللہ بخشنے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے، اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے تو وہ حقیقتاً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے کبھی گناہ ہی نہیں کیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے شرک، زنا جیسے گناہوں سے توبہ کرنے والوں کے لیے ضمانت لکھ دی ہے، اس کے گناہوں کو نیکی میں بدل دے گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم کسی بھی گناہ سے تائب ہونے والے کے لیے عام ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، آج کا ہمارا واقعہ آپ کو کیسا لگا؟ پلیز کامنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبہ کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔